أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ سورہ الفاتحہ کی تفسیر شروع کرنے سے پہلے ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تشریح کی ہے۔ آج جن کلمات اور جس آیت کی ہم تشریح کریں گے وہ سورہ الفاتحہ کی پہلی آیت ہے، الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد، حمزہ اور لام تو عربی زبان میں کبھی کسی بات کو عام کرنے کے لیے اور کبھی کسی چیز کو خاص کرنے کے لیے، کبھی کسی چیز کی وصف کے لیے اور کبھی اس کی ذات کے بیان کے لیے، کبھی اس ذات کے جو مصداق ہوتے ہیں جس پر وہ صادق آتی ہے، کبھی اس کے تمام افراد کے لیے اور کبھی اس کے کچھ افراد کے لیے، کبھی معلوم افراد کے لیے کبھی غیر معلوم افراد کے لیے، یہ الف لام استعمال ہوتے ہیں۔ اور اس کے اور بھی کئی معنی ہیں۔ ہماری اردو میں لوگوں نے غیر عربی الفاظ کے ساتھ بھی الف لام کا استعمال کیا ہے، اور یہ ایک اسلوب ہے، ایک تفنن ہے۔ آپ اس کو ایک مزاحیہ یا ایک پرلطف یا لطیفانہ یا ظریفانہ، سب سے مناسب جملہ اس کے لیے ہے ظریفانہ، ایک ادبی اور ظریفانہ انداز ہے۔ کچھ لوگوں نے باقاعدہ اس موضوع پر کتابیں بھی لکھی ہیں۔ النامہ نامی ایک کتاب بھی ہے جس میں جتنے بھی اردو فارسی کے الفاظ ہیں ان الفاظ کے اوپر الف لام کو داخل کر کے اس سے ایک عجیب معنی لیتے ہیں۔ مولانا رحمت اللہ سبحانی جنہوں نے مخزن اخلاق لکھی ہے، مشہور کتاب ہے، لوگ پڑھتے ہیں اس کو، اس میں اس النامہ سے انہوں نے کچھ حصے منتخب کر کے اس کا حوالہ دیا ہے۔ جس طرح اردو زبان میں ہے القرض خواہ، دیکھیں نا، قرض خواہ یہ فارسی ترکیب ہے، لیکن اس پہ الف لام داخل کر کے اس نے لکھا ہے القرض خواہ، اور اس کا نیا معنی نکالا ہے ملک الموت بے اجل۔ واقعی ایسا ہے۔ پھر لکھا ہے الخانہ خراب، تو اس کا ترجمہ لکھا ہے زن مصرف در خانہ، گھر کی ایسی عورت جو فضول خرچ ہو۔ پھر لکھا ہے الپسر، پسر فارسی لفظ ہے، بیٹے کو کہتے ہیں، الپسر، تو اس کا ترجمہ لکھا ہے منتظر میراث پدر، کہ باپ کب مرے گا مجھے میراث مل جائے گی۔ اسی طرح انہوں نے کئی چیزیں لکھی ہیں، لیکن میں نے صرف تفنن کے لیے آپ کے سامنے ایک چیز رکھی۔ عربی زبان میں کسی جملے کی تحسین کے لیے، کسی جملے کو زیادہ بہتر اور زیادہ حسین بنانے کے لیے، پرکشش بنانے کے لیے بھی الف لام لگائے جاتے ہیں۔
لیکن یہ ان لوگوں کو پتہ ہوتا ہے جو عربی گرامر سے اور عربی لغت اور ادب سے پورے واقف ہوتے ہیں۔ یہاں پہ ال کا معنی ہم دو طرح سے لیتے ہیں۔ الحمد، حمد کی جنس، اس کی اصل اس کی جو ذات ہے للہ ہے، یہ حقیقت ہے کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ یا الحمد کا معنی ہے کہ حمد کی جتنے بھی افراد ہیں یا جتنے بھی اس کے مصداقات ہیں، جتنے بھی محامد ہیں، چاہے وہ جس کی زبان سے ہوں، وہ انسانوں کی زبان سے ہوں، وہ فرشتوں کی زبان سے ہوں، وہ جنوں کی زبان سے ہوں، وہ جمادات کی زبان سے ہوں، وہ سمندری مخلوق کی زبان سے ہو، آسمانی مخلوق کی زبان سے ہو، زمینی مخلوق کی زبان سے ہو، جتنی بھی آپ اس میں تعمیمات کر سکتے ہیں کر لیں، تو وہ تمام محامد جو جس بھی حمد کرنے والے کی طرف سے ادا ہوں وہ للہ ہے، وہ صرف اللہ کے لیے۔ اس لیے کہ کسی کی بھی صفت یا کسی کا بھی کوئی کمال اس کا اپنا ذاتی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ تو جس کی بھی تعریف ہو اور جس کی زبان سے بھی ہو، اس کا رجا یا اس کا مآل کار وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اس لیے کہ دینے والا، پیدا کرنے والا، عطا کرنے والا اللہ۔ حمد کیا ہے؟ یہاں پہ دو قسم کے ترجمے ہو سکتے ہیں۔ ایک ترجمہ زیادہ مشہور ہے اور دوسرا ترجمہ مجھے پسند ہے، اگرچہ زیادہ مشہور نہیں ہے لیکن مجھے وہ پسند ہے۔ ایک ترجمہ یہ ہے کہ الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے۔ گویا کہ اس کا مقصد یہ ہے، معنی یہ ہے کہ جس کے اندر بھی کوئی خوبی ہے اور جس کے اندر بھی کوئی کمال ہے، جس کے اندر بھی کوئی حسن ہے، کوئی جمال ہے، کوئی خوبی ہے، کوئی اچھائی ہے، کوئی ایسی صفت ہے جس پہ لوگ متوجہ ہوتے ہیں، جس کو لوگ قابل توجہ سمجھتے ہیں، اگرچہ بظاہر تعریف تو اس خوبی کی یا اس خوبی والے کی جاتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اگر ہم کسی بھی کمال، کوئی کمال ہو، علم ہو، فہم ہو، سخاوت ہو، خوش اخلاقی ہو، کردار ہو، جرأت ہو، شجاعت ہو، ہمدردی ہو، غمگساری، مواسات، جو بھی چیزیں کسی کے اندر ہوں، جو بھی کوئی کمال ہو، اگر ہم اس کی تعریف کرتے ہیں تو تعریف تو بظاہر اس کی لگتی ہے جس کی ہم تعریف کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں چونکہ وہ کمال اس کا اپنا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو عطا کیا جاتا ہے، تو اس کی تعریف، اس کی حقیقت بھی یہ ہے کہ تعریف کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ اس سے زیادہ مناسب اور اس سے زیادہ درست ترجمہ یہ ہو سکتا ہے، اور جس کے لیے میں دلائل دوں گا، کہ حمد کا معنی ہے ہر تعریف مراد نہیں ہے، ہر تعریف مراد نہیں ہے۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہر تعریف اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ معنی یہ ہے کہ حمد، الحمد میں جو حمد بیان کیا گیا ہے، اس کا معنی ہے خدائی کی صفات، اس کا معنی ہے ربوبیت اور الوہیت کی صفات۔ صفات تو کچھ ہماری بھی ہیں، اللہ کے دیے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ ہیں۔ کسی کی ایک صفت، کسی کی صفت علم ہے، کسی کی صفت سخاوت ہے، کسی کی صفت خوش اخلاقی ہے، کسی کی صفت نرمی ہے، احترام ہے، کئی اوصاف ہیں۔ تو انسانوں کی بھی صفات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، جو صفات الوہیت ہیں، جو صفات ربوبیت ہے، جو مخلوق میں نہیں پائے جاتے، جو کسی مخلوق میں نہیں پائے جاتے، اس لیے کہ یہاں پہ جو لام کا لفظ آیا ہے للہ میں، اس کا معنی تملیک بھی ہے، تخصیص بھی ہے، کہ
ان تمام صفات کا مالک اللہ ہے، پھر تو پہلا معنی بھی درست ہوا کہ مالک ہم نہیں ہیں، ہماری جو صفات ہیں ہم اس کے مالک نہیں ہیں۔ لیکن اگر تخصیص کے معنی میں لیا جائے، لام تخصیص کے لیے بھی آتا ہے عربی زبان کے اندر۔ پرانے زمانے کے جب ہم چھوٹے تھے، شرح مئۃ عامل ایک کتاب تھی، اس میں ہم پڑھتے تھے کہ لام تخصیص کے لیے ہے، پھر اس کے لیے مثال دیتے تھے الجل للفرس، زین گھوڑے کے لیے خاص ہے۔ تو لام تخصیص کے لیے ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ہے اور دوسرے کے پاس، اس کے پاس ہے دوسرے کے پاس نہیں ہے۔ تو الحمدللہ وہ صفات جو خدائی کی صفات ہیں، جو ربوبیت اور الوہیت کی صفات ہے، وہ للہ ہے، وہ صرف اللہ کے لیے ہے، باقی کسی مخلوق کے لیے نہیں۔ اور یہ معنی بہت زیادہ اس لیے کہ الحمدللہ توحید کا کلمہ ہے، توحید کا کلمہ ہے۔ بخاری کی حدیث ہے اور سب سے آخری حدیث ہے، دوسری جلد میں سب سے آخری حدیث، کہ دو کلمے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں، زبان پر آسان ہیں، میزان میں بڑے بھاری ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں۔ وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو لوگوں نے اس کی تشریح کی ہے کہ یہ کلمے اللہ تعالیٰ کو کیوں محبوب ہیں؟ اسی لیے محبوب ہیں کہ سبحان اللہ کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ان تمام عیوب، کمزوریوں، نقائص سے پاک اور بالا ہے۔ جو چیز نقص ہے، جو چیز خامی ہے، جو کمی ہے، جو عیب ہے، ان تمام عیوب سے اللہ رب العالمین بلند اور بالا ہے، پاک ہے۔ یہ ہے سبحان اللہ کا معنی۔ الحمدللہ کا معنی ہے کہ جو صفات جمال ہیں، یہ پہلے والے سبحان اللہ میں صفات جلالیہ کا ذکر ہے۔ صفات جلالیہ کا معنی ہے کہ جن کو سلب کیا جائے، یہ نہیں ہے لم یلد لم یولد لم یکن لہ کفوا احد، ما اتخذ اللہ من ولد ما کان لہ ولم یکن لہ صاحبہ۔ ہاں، تو یہ صفات جس میں کچھ چیزوں کو نفی کیا جاتا ہے، یہ سبحان اللہ میں مذکور ہے۔ الحمدللہ کا معنی ہے کہ وہ صفات جو الوہیت اور ربوبیت کی صفات ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو صفات جمالیہ کو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کرنا اور اللہ تعالیٰ کو ان صفات عیوب سے پاک سمجھنا، یہ ہے سبحان اللہ اور الحمدللہ کا معنی۔ اسی وجہ سے یہ کلمات بہت قیمتی کلمات ہیں اور اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے۔ یہ ہے حمد کا معنی۔ اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ تعریف تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کرتے ہیں، تعریف تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کرتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو ہم حمد نہیں کہتے، حمد نہیں کہتے۔ کسی جگہ پہ یہ نہیں کہا گیا ہے اور نہ کسی نے اس کو جائز قرار دیا ہے کہ الحمد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں، اور ہم کتنی تعریف کرتے ہیں؟ جتنی تعریف ہم کر سکیں اس سے زیادہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مستحق ہیں۔ جس تعریف کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستحق ہے وہ ہم کر نہیں سکتے، وہ ہمارے بس سے باہر ہے۔ لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف پر حمد کا اطلاق نہیں ہوتا، حمد کا اطلاق نہیں ہوتا۔ ہم اردو میں نعت اور حمد کا فرق سمجھتے ہیں۔ نعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہوتی ہے، حالانکہ نعت بھی عربی معنی کے لحاظ سے اس کا معنی ہے صرف صفت کرنا، بیان کرنا، کسی کی تعریف کرنا۔ لیکن اردو میں ہم نعت، اگر ہم کہیں کہ فلان کی نعت، تو لوگ کہیں گے وہ جاہل ہے، وہ فلان کی نعت نہیں ہوتی، نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی۔ تو یہ اصطلاح میں یہ لفظ خاص ہو جاتا ہے۔ اس سے ملتا جلتا ایک جملہ، ایک لفظ ہے اور ایک علمی بحث ہے، میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو
میری ایک کوشش یہ ہوتی ہے کہ چلو کچھ چیزیں اگر زیادہ گہری بھی ہیں لیکن آپ میں علمی ذوق پیدا ہو. علمی ذوق پیدا کرنا بہت بڑی اہم بات ہے. میں نے جب آج یہ الحمدللہ رب العالمین میں سوچتا رہا اور میں اس پہ غور کرتا رہا تو فوراً ذہن میں ایک بات آ گئی اور اسی راستے پہ میں پھر آگے چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو بہت نام ہیں، 99 نام لوگوں نے گنائے ہیں، لیکن 5 نام بہت زیادہ مشہور ہیں. ان 5 ناموں میں پہلا نام محمد ہے. تو محمد تو حمد سے ماخوذ ہے، اور دوسرا نام احمد ہے. اس پہ تو مسئلہ نہیں پیدا ہوتا، اس لیے کہ احمد کا معنی ہے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے والا. لیکن محمد کا معنی ہے، اب ہمارا جو دوسرا ترجمہ حمد کا ہم نے کیا کہ حمد کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف، خدائی صفات. تو فوراً میرے ذہن میں یہ سوال آیا کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام محمد ہے وہ تو حمد سے ماخوذ ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جس کی بہت زیادہ تعریف کی جاتی ہے، ان کی بہت زیادہ تعریف کی جاتی ہے. پہلے معنی کے لحاظ سے تو کوئی اعتراض نہیں ہے. الحمد میں جو ہم نے 2 معنی کیے، پہلے معنی کے لحاظ سے تو کوئی اعتراض نہیں، اس لیے کہ پہلا معنی ہم نے یہ کیا کہ الحمدللہ تمام تعریف ہے اللہ کے لیے، جس کی بھی کی جائے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہے. تو اس میں تو کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. دوسرے معنی کے لحاظ سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ حمد کا معنی ہے کہ جو تعریف، جو صفات خدائی کی صفات ہے، جو الوہیت کی صفات ہیں، تو پھر محمد نام میں پھر آپ کیسے اس کو حمد سے جو ماخوذ ہے، جو مشتق ہے، اس کو اشتقاق کہتے ہیں. محمد مشتق ہے حمد سے، تو حمد تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اس کے 2 جواب ہیں اور بڑے آسان جواب ہیں. پہلا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، کبھی ایک لفظ کا مادہ ہوتا ہے، اس کا اصل مصدر ہوتا ہے، اور اس کے مشتقات ہوتے ہیں. مثال کے طور پر علم مصدر ہے، اس سے 70-80 الفاظ بنے ہیں عربی زبان میں. اس سے عالم بنا ہے، اس سے معلوم بنا ہے، اس سے علیم بنا ہے، اس سے علامہ بنا ہے، اس سے اعلم بنا ہے، اس سے عالمہ عالمہ عالم عالمت عالمت عالم نہ بنا ہے، اس سے عالم عالمان عالمون بنا ہے. بے شمار الفاظ بنے. کبھی ایسا ہوتا ہے عربی زبان کے اندر کہ ایک لفظ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جاتی ہے، لیکن اس لفظ کے مشتقات کی نسبت نہیں ہوئی ہوتی. تو علماء نے لکھا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات میں وہ لفظ شامل نہیں کریں گے جو بالکل اسی صیغے میں اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال نہ ہو. مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے لفظ رکھوں، قال اللہ، قرآن میں ہے نا، قال اللہ انی معکم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ. قال کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، قال اللہ نے فرمایا. لیکن کسی آیت میں، کسی حدیث میں نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صفات اللہ تعالیٰ کی بیان کی ہے، ان میں جو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی اسماء حسنہ ہے، ان سب میں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں قائل کبھی نہیں آیا. آیا ہے کبھی آپ کے پاس؟ ہے قائل، حالانکہ قالا کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے نا، آسان بات ہے. قالا، آپ قرآن مجید سے قالا نکالے، کتنے قالا ہوں گے؟ قال ربک، قال اللہ انی معکم، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ. تو قالا کی نسبت تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہو گئی، لیکن قالا سے
قال فعل ماضی کا صیغہ ہے، اس کا جو اسم فاعل ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے قرآن میں یا حدیث میں یا اسماء حسنہ میں کبھی استعمال نہیں ہوا ہے۔ پتہ چلا کہ کسی لفظ کے استعمال کے بارے میں ضروری نہیں ہے کہ جو مادہ ایک لفظ کے لیے مستعمل ہو اس کے تمام مشتقات بھی ایسے ہوں، یا جس کے مشتقات مستعمل ہو اس کا اصل ماخذ بھی ایسا ہو۔ یہ عربی زبان کا بڑا کمال ہے۔ اسی انداز سے آپ اور بھی مثالیں لے سکتے ہیں، لیکن میں زیادہ مثالیں نہیں دینا چاہتا، صرف ایک مثال کافی۔ مقصد یہ ہے کہ حمد کا لفظ جب مصدر کے طور پر مستعمل ہو تو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، لیکن جب اس کو مشتق بنایا جائے تو پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے پہلے محمد اور احمد نام پوری دنیا کی تاریخ میں کسی کے نہیں تھے۔ امام ثعالبی نے اپنی تفسیر ثعالبی میں، جو 8ویں صدی کی تفسیر ہے، 8ویں صدی کی، 840 کے لگ بھگ کبھی وہ وفات پا گئے تھے، اس میں انہوں نے سورہ صف میں اس پر باقاعدہ بحث کی ہے۔ انہوں نے پورے عرب سے صرف 7 لوگوں کے نام گنائے ہیں، پورے عرب میں صرف 7 لوگوں کے نام گنائے ہیں کہ جن کے نام محمد تھے۔ اور پھر انہوں نے تحقیق کی ہے، اور ایک روایت باقاعدہ محمد ابن ربیعہ کوئی ہے شخص، اس سے ایک روایت نقل کی ہے کہ بتاؤ تمہارا نام محمد کیسے پڑ گیا؟ اس نے کہا اصل بات یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے ذرا پہلے ہم شام گئے تھے۔ شام میں ہم بیٹھے تھے ایک جگہ پہ سستارے کے لیے، دور ایک آدمی بیٹھا تھا۔ اس نے جب ہمیں دیکھا کہ ہم عربی زبان میں گفتگو کر رہے ہیں، ادھر سے اس نے ہمیں آواز دی، لوگو تم اس علاقے کے تو باشندے نہیں ہو، کہاں سے آئے ہو؟ ہم نے کہا جی ہم مکہ سے آئے ہیں۔ اچھا مکہ سے آئے ہو، خوش رہو، خوشخبری ہے تمہارے لیے۔ ہم نے کہا کیا خوشخبری ہے؟ تو قریب تمہارے اندر ایک نبی پیدا ہونے والا ہے، اور بس اس کا دامن پکڑ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہم نے کہا اس پیدا ہونے والے نبی کا نام کیا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں، ہمارے آبا نے، کہتے ہیں میرے والد میرے دادا نے اپنے دادا کا قصہ سنا تھا۔ ہمارے لوگوں نے پوچھا ہمارے آبا و اجداد نے جو اس سفر میں تھے، اس کا نام کیا ہوگا؟ کہتے اس کا نام محمد ہوگا۔ کہتے ہم جب سفر سے واپس آئے، سارے لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا، بھئی جس کا بھی بیٹا ہو جائے اس کو محمد نام رکھ چ جائے کہ وہ پیغمبر بن جائے۔ کہتے اس قریب لوگوں نے جو لوگ اس سفر کے اندر تھے، انہوں نے ایک دوسرے سے یہی مشورہ، اور انہوں نے جتنے بھی ان کے ہاں بچے پیدا ہوئے سب کا نام محمد رکھ دیا، اس بنیاد پر کہ شاید وہ پیغمبر یہ بن جائے۔ اور عبد المطلب نے بھی اپنے پوتے کا نام محمد رکھ دیا۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس نام کو لوگوں سے اس انداز سے چھپایا تھا، حالانکہ یہ عربی لفظ ہے، حامد، حمید اور اس طرح کے لوگ نام رکھتے ہیں، لیکن یہ جو محمد کا لفظ ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گویا کہ اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمایا تھا، اور صرف ان لوگوں نے یہ نام رکھ لیے جو اس انتظار میں تھے۔ پھر ایک نقطہ اور بھی ذہن میں رکھیں، یہ جو 6-7 نام گنائے ہیں لوگوں نے، ان لوگوں میں سے کسی محمد نامی شخص نے پیغمبری کا دعویٰ نہیں کیا، انتظار میں تھا۔ لیکن اگر محمد نامی کسی شخص نے پیغمبری کا دعویٰ کیا ہوتا تو پھر لوگوں کے لیے تو بڑا مشکل ہوتا کہ بھئی یہ بھی محمد ہے اور کہتا ہے میں پیغمبر ہوں، وہ بھی محمد ہے کہتا ہے میں پیغمبر ہوں۔ اللہ کی شان یہ دیکھیں کہ ان محمد نام والوں میں کسی ایک شخص کے بارے میں یہ نقل نہیں ہوا ہے کہ اس نے کبھی نبوت کا دعویٰ ہو، ورنہ ان کے آبا و اجداد انتظار میں تھے کہ میرا بیٹا پیغمبر بن جائے۔
اسی طرح دوسرا لفظ احمد لے لیں، کوئی تفسیر آپ اٹھائیں، پرانے زمانے کی تفسیریں، جب تبا ابو قریب جو یمن کا بادشاہ تھا، حمیر کا، اور وہ مکہ معظمہ قبضہ کرنے کے لیے اور پھر مدینہ منورہ قبضہ کرنے کے لیے اپنی فوجیں لے آ رہا تھا، تو مکہ معظمہ میں تو اس کو بڑی ایک تکلیف پہنچی، اور لوگوں سے پوچھا، یہودی علماء اس کے پاس تھے کہ یہ تکلیف ہو، یہ بڑی زبردست قسم کی آندھی، کالی آندھی آئی اور لوگ گر پڑتے تھے۔ اس نے کہا بھائی کیا بات ہوئی ہے، یہ تو ہمارے اوپر کوئی عذاب آ رہا ہے۔ تو یہود علماء نے اسے کہا تو نہیں جانتا یہ مکہ معظمہ ہے، یہ مکہ ہے، مکہ، اور اس میں آخری نبی پیدا ہونے والا ہے، اور یہ بیت اللہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا گھر ہے، اور تم اس کو وجاڑ کرنے کے لیے، اس مکان، اس شہر کو برباد کرنے کے لیے آئے ہو، توبہ کرو۔ اس نے کہا توبہ کرتے ہیں۔ پھر اس نے قربانیاں دی، پھر بیت اللہ شریف کے لیے غلاف بنوایا، توبہ کی، یہ عذاب تھم گیا۔ پھر چلتے 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 وہ شام کی طرف جا رہا تھا، مدینہ پہنچا تو اس کے ساتھ جو یہودی علماء تھے انہوں نے کہا خبردار یہاں پہ کچھ نہ کرنا، یہاں یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری خاتم النبیین ہجرت کر کے یہاں پہ تشریف لائیں گے، یہ ان کا دوسرا گھر ہوگا۔ اس نے کہا اچھا مجھے بتاؤ ان کے بارے میں، نام کیا ہوگا ان کا؟ تو یہود نے تبا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد بتایا، احمد، اور پھر تبا کے 2 اشعار شاید میں نے اتفاق کے سامنے پیش کیے تھے کہ نہیں پیش کیے تھے، اس نے اس وقت اشعار کہے، شہدت علی احمد انہ نبی من اللہ بارئ النسمی، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ احمد اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو صرف انسانوں کے جسم کا خالق نہیں، انسانوں کے روح کا بھی پیدا کرنے والا ہے، اس کی طرف سے وہ اللہ کے رسول ہیں۔ وَلَوْ مُدَّ عُمْرِي إِلَىٰ عُمْرِهِ، کاش مجھے اتنی زندگی مل جاتی کہ میں ان سے ملاقات کر سکتا، اور مجھے اتنی زندگی ملتی کہ ان کے پیدا ہونے اور ان کی نبوت کا زمانہ میں پا لیتا۔ لَكُنْتُ وَزِيرًا لَهُ وَابْنَ عَمِي، تو میں اس کے لیے وزیر ہوں گا، میں اس کا ایک سپاہی ہوں گا، اور اس کا ایک دوست اور مددگار ہوں گا، اور اس کا ایک چچا زاد ہوں گا۔ اور پھر اسی تبا نے 2 گھر بنائے مدینہ منورہ کے اندر، ایک گھر اپنے لیے بنایا کہ جب وہ پیغمبر ہوگا تو میں یہاں پہ آ کر میں یہاں پہ زندگی گزاروں گا، اور ایک گھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا، اور اسی گھر میں ابو ایوب انصاری پھر رہائش پذیر تھے، جس کے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فروکش ہوئے تھے۔ یہ وہی گھر تھا، شاید کئی زمانہ گزر چکا تھا اور اس میں کئی تبدیلیاں ہو چکی تھی، اور پھر اس میں میراث جاری ہوئی تھی، وہ زمانہ لوگ بھول گئے تھے، لیکن بہرحال گھر وہی تھا جسے تبا نے۔ اس موقع پر بھی دیکھو احمد نام بہت کھل کر آیا، محمد نام تو کچھ لوگوں نے رکھا، لیکن احمد نام تو کسی نے بھی نہیں رکھا۔ احمد نام ایسا لوگوں سے چھپایا گیا کہ کسی کے ذہن میں نہیں آیا کہ یہ نام بچے کے لیے رکھ دیں۔ بہرحال الحمدللہ رب العالمین، خدائی تعریف ہے۔ ایک تو یہ وجہ ہوئی کہ محمد میں جو میں نے آپ کو بتایا کہ اشتقاق کی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ہیں، جو کمالات ہیں، وہ کمالات اور وہ صفات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی نام ہیں اور ہمیں معلوم ہے، اور قرآن نے جتنے ناموں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا ہے، ان سب میں سے کوئی بھی نام آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر پکارے تو مقصد حاصل ہو جاتا ہے اور تعارف ہو جاتا ہے کہ مقصد اس لفظ کا مصداق کون ہے۔ لیکن کلمہ توحید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی ناموں کی بنسبت محمد نام آنا، یہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ احمد رسول اللہ، کلمہ طیبہ میں یہ نہیں، اور ماحی ہے، حاشر ہے، عاقب ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کتنے نام ہیں،
ٹھیک ہے، لیکن کلمہ طیبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر محمد کے نام سے پکارنا، اسی میں اس کا جواب مضمر ہے۔ جواب یہ مضمر ہے کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اور بھی نام ہیں، لیکن جو محمد نام ان کے لیے مخصوص کیا گیا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ یہ ایک خالص خدائی عطیہ ہے، ایک خالص خدائی دین ہے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف بڑے آدمی ماننے سے، صرف عظیم شخصیت ماننے سے، صرف انسانوں کے محسن ماننے سے کام نہیں بنے گا۔ پوری دنیا مانتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم انسان تھے، لیکن اس پہ کچھ اجر اور ثواب نہیں ملے گا جب تک وہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد اس معنی میں محمد نہ مانے کہ جس کی تعریف اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جس انداز سے ان کے نام کو حمد سے مشتق کر کے محمد رکھا، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی تعریف کر رہا ہے جو ہم نہیں سمجھتے۔ اب دیکھیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن نے جو فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اب اللہ تعالیٰ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجتے ہیں، کسی مائی کا لال کو پتہ ہے کہ وہ کیا ہے؟ کسی کو نہیں پتا، کسی کو پتہ لگ نہیں سکتا۔ فرشتے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، وہ کس کو پتہ ہے کہ وہ کیا پتہ، درود بھیجنے کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے، وہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ محمد نام جو رکھا گیا تھا، اس کا یہ معنی تو نہیں ہے کہ وہ خدا کے ساتھ کسی صفت میں شریک ہے، شریک تو نہیں ہے تو بندہ۔ شریک ٹھہرانا تو شرک ہے، جس کے قلع قمع کے لیے، جس کی بنیادیں اکھاڑنے کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر بنائے گئے تھے۔ لیکن وہی حضرت حسان والی بات ہے کہ فشق له من اسمه ليجله، اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بلند کرنے کے لیے اور لوگوں کو یہ سمجھانے کے لیے کہ محمد کا کوئی ایسا مقام ہے جو تمہاری سمجھ میں نہیں آتا، صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا مقام ہے کہ جس کے مطابق کوئی اس پر درود نہیں بھیج سکتا، صرف اللہ بھیج سکتا ہے۔ اس لیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد۔ ہم درود نہیں بھیج سکتے، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ تم درود بھیجو، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں، نبی نے ہمیں یہ بتایا کہ تم یہ کہو کہ اللہم صلی علی محمد، اس لیے کہ تم مجھے میرے شان کے مطابق مجھ پر درود نہیں بھیج سکتے، تم صرف میرے لیے دعا کرو اللہ تعالیٰ کے۔ کوئی اتنا بڑا مقام ہے، لیکن اس کے باوجود، اس بڑے مقام کے باوجود جو ہماری سمجھ میں نہیں آتا، اس کے باوجود ہے وہ بندے، عبدہ و رسولہ، اور مانیں گے اس کو تو عبدہ و رسولہ، عبدہ پہلے مانیں گے تاکہ اس لفظ سے کوئی دوسری بات ذہن میں نہ آئے۔ رسولہ دیکھیں نا، آپ حیران ہوں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق تو رسول پہلے ہونا چاہیے تھا کہ مجھے رسول مانو، میں رسول ہوں، لیکن ہم جب تشہد میں پڑھتے ہیں تو عبد پہلے پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ۔ محمد کے نام سے کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنا ذہن ادھر ادھر گھما کے کوئی خرابی پیدا کر دیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بندگی سے اٹھا کر کہیں خدائی میں شریک نہ کر دیں۔ فوراً کہا گیا کہ محمد کا لفظ آ جائے تو فوراً عبدہ کہیں گے، اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، عبدہ اور رسولہ تو کریں گے، رسولہ کے بغیر تو مومن نہیں بن سکتے۔ تو یہ ایک بہت بڑی نازک قسم کی بحث ہے، لیکن الحمد کے ساتھ اس کا ایک تعلق تھا۔ الحمدللہ، خدائی کی تمام صفات یہ صرف اللہ کے لیے۔ اب خدائی کی صفات کیا ہے؟ خدائی کی صفات یہ ہے کہ وہ خالق ہے، سب سے پہلی بار خلق ہے، خلق تو خالق اللہ ہے، اللہ کے بغیر کوئی خالق نہیں، کوئی خالق نہیں۔ ہماری اردو میں کبھی ہم کہتے ہیں فلان خالق، فلان
اس نظریے کا خالق ہے، فلان پاکستان کا خالق ہے، فلان اس کا خالق ہے، فلان جماعت اس طرح کی ہے. اس خالق کوئی نہیں ہے. هل من خالق غیر اللہ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ارونی ماذا خلق الذین من دونہ هذا خلق اللہ. یہ جو کچھ ہے یہ تو اللہ نے پیدا کیا ہے. ارونی مجھے بتاؤ ماذا خلق الذین من دونہ، اللہ کے بغیر کوئی ہے، اس نے کیا پیدا کیا ہے؟ کسی نے کچھ بھی پیدا کیا. لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. سارے انسان اور سارے جن و انس جمع ہو کر ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے. پیدا کرنے کا معنی ہے عدم سے وجود دینا، نتھنگنس سے، عدم سے. تو کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات پیدا کر دی، اپنے امر سے پیدا کر دی، اپنے حکم سے پیدا کر دی. انما قولنا لشیء اذا اردناہ ان نقول له کن فیکون. ہم اس طرح پیدا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم اس طرح پیدا. انما قولنا لشیء اذا اردناہ، جب کسی چیز کی پیدا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، ان نقول له کن، ہم کہتے ہیں پیدا ہو جا. تو کوئی مخلوق ایسا ہے جو کہتا ہے کہ ہو جا تو ہو جاتا ہے؟ وہ تو اس طرح کرتا ہے کہ ایک چیز کو ادھر سے دوسرے کو ادھر سے ملا کر کبھی دیوار چن لیتا ہے، کبھی کوئی مشین بنا لیتا ہے، کبھی کوئی پردے گاڑ لیتا ہے، کبھی کیا کرتا ہے. تو جتنی چیزیں بھی انسانوں نے جوڑ دی ہے، اس کو جوڑنا کہیں آپ، اس کو بنانا کہیں آپ، اس کو ایک ترتیب دینا کہیں آپ. اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں ایک ترتیب دے کر، ایک جوڑ دے کر، ایک کس کو ایک جگہ پہ رکھا، کسی کو اس کے اوپر رکھا، کسی کو اس کے قریب رکھا، کسی کو توڑا، کسی کو جوڑا، اس سے ایک چیز بن گئی. اس کو بنانا تو آپ کہہ سکتے ہیں، اس کو تخلیق کرنا نہیں کہہ سکتے. یہ خلق نہیں ہے، خالق اللہ ہے. اور پھر خالق اللہ ہے تو مالک بھی اللہ ہے. جس نے پیدا کیا اس کو حق ہے. اب یہ رائلٹی کیا چیز ہے؟ ایک آدمی ایک دوا تیار کرتا ہے، ایک چیز تیار کرتا ہے، پھر وہ جتنے بھی اس کے ایڈیشن نکلتے ہیں وہ کہتے ہیں میرا اس میں کچھ پرسنٹیج کا حق بنتا ہے، اس لیے کہ میں نے اس چیز کو ڈسکلوز کیا ہے. ظاہر ہے آپ اگر یہ مانتے ہیں کہ رائلٹی کا حق مانتے ہیں، ہاں جی، تو پھر آپ یہ مانیں گے کہ اس کائنات کا مالک اللہ ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں تھوڑا بہت اختیار بھی دیا ہے، اپنا کام بھی کرو تھوڑا بہت. یہ نہیں کہ بس صبح سے شام تک ہی سبحان اللہ الحمدللہ پڑھو. نہیں، جاؤ اپنے کھیتوں میں، اپنے دکانوں میں، اپنے مارکیٹوں میں، اپنے بازاروں میں، اپنے کاروبار میں، اپنے تعلیمی اداروں میں، جہاں دنیا کے کام کر لو، لیکن مجھے نہ بھولو. تو مالک اللہ ہے، ہم مالک نہیں ہے. اب اگر کوئی مالک اللہ کو نہ مانے تو ظاہر بات ہے کہ پھر وہ اسلام کو نہیں مان سکتا. اسلام کو مانے گا تب مانے گا کہ وہ یہ بات مان لے کہ میں مالک نہیں ہوں. اب آپ کہیں گے کہ جب آپ مالک نہیں ہے تو میں آپ کا یہ موبائل اٹھا لوں گا، باقی مجھ پر پھر کوئی گناہ نہیں ہوگا. تو پھر کیسے، جب تم اس کے مالک نہیں ہو اور میں اس کو اٹھاؤں تو اس کو چوری پھر کیسے کہیں گے؟ تو آپ جواب دیں گے کہ اصل بات یہ ہے کہ ہماری دو نسبتیں ہیں. ایک نسبت ایک کی دوسرے کی طرف ہے، اور ایک نسبت ہم سب کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اگر سوال یہ ہے کہ اس موبائل کا مالک اللہ ہے یا حنیف، تو جواب یہ ہوگا کہ اس کا مالک اللہ ہے. اللہ کے سامنے میں مالک نہیں ہوں، میں اپنی ذات کا مالک نہیں ہوں، تو اس کا کیا مالک بنوں گا؟ لیکن اگر سوال یہ ہو کہ اس موبائل کا مالک عبداللہ ہے یا میں، تو میں کہوں گا کہ عبداللہ نہیں ہے، میں ہوں. عبداللہ کی نسبت تو میں مالک ہوں، لیکن اللہ کی نسبت میں مالک نہیں ہوں. میں اس کا امین ہوں. امین، دکان سے تو میں نے یہ موبائل لیا ہے یا کسی سے لیا ہے، وہ تو پیسے دے کر لیا ہے. لیکن اللہ رب العالمین جو مالک ہے حقیقت میں، اس نے تو ہمیں سب کچھ دیا ہے. اس کو تو ہم نے کچھ نہیں دیا. اللہ تعالیٰ کو تو ہم نے کچھ نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے. تو جو سب کچھ اللہ نے دیا ہے تو پھر ہم اپنے آپ کو مالک نہیں کہیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کو مالک کہیں گے.
پھر اللہ تعالیٰ کو یہ اختیار ہے کہ مجھے یہ کہے. آپ اس کے مالک نہیں ہیں تو آپ مجھے یہ نہیں کہیں گے کہ اس کو ایسا استعمال کرو ایسا استعمال نہ کرو. اور آپ کے موبائل میں یہ اختیار نہیں رکھتا کہ اس کو ایسا استعمال کیا جائے. اب آپ کا دوست آپ کو بلا رہا ہے تو آپ کو میں نہیں کہہ سکتا کہ نہ سنو اس کی بات. لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ حق ہے کہ وہ مجھے منع کرے کہ ٹھیک ہے یہ چیز میں نے تمہیں دی ہے لیکن اس لیے نہیں دی ہے. یہی وہ بات ہے کہ پھر ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا یہ جو اللہ تعالیٰ میں حکم دیتا ہے کہ دماغ میں اس بات کو جگہ نہ دو، اس لیے دیتا ہے کہ دماغ اللہ نے دیا ہے. یہ جو ہمیں کہتا ہے قرآن میں اور حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ اس سے خفا ہوتا ہے کہ اس زبان کو اس طرح نہ ہلاؤ، اس طرح نہ استعمال کرو، اس آنکھ کو اس طرح نہ استعمال کرو، اس ہاتھ کو اس طرح نہ استعمال کرو، اس اختیار کو اس طرح نہ استعمال کرو. تو اس لیے ہمیں کہتے ہیں کہ یہ تو ہے اس کا، سب کچھ تو ہے اس کا، ہم اس کے امین ہیں. یہ چیزیں ہمارے پاس امانت ہیں، اور امانت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ امانت دینے والے نے جس چیز کے لیے آپ کو دی ہے اس کو اسی طرح استعمال کیا جائے. اگر امانت دینے والے نے جس مقصد کے لیے یا جس حدود و شرائط کے ساتھ تمہیں چیز دی ہے ان حدود و شرائط سے تم تجاوز کرو گے تو پھر یہ خیانت ہوتی ہے، خیانت ہوتی. آپ کو موبائل اس لیے دیا کہ چلو آپ اس میں باتیں کریں، لیکن آپ اس کو کہتے ہیں بچہ جب کوئی روانی کرتا ہے تو آپ اس کو پتھر کی جگہ اس کو پھینکتے ہیں اور پھر اس کو کہتے ہیں یار میں نے تو استعمال کیا. وہ کہ یار کہ استعمال طریقہ یہی تھا، موبائل کا استعمال کا یہی طریقہ تھا، آپ پتھر کی جگہ اس کو پھینکتے تھے. لیکن اگر چیز آپ کی اپنی ہو اور آپ نے پھینک دی تو اچھا تو نہیں کیا، لیکن دوسرے کو حق نہیں کہتے یار بس کر دیا اس نے، میرا کیا بگاڑا، بس اپنا بگاڑا. لیکن اللہ تعالیٰ تو کہے گا کہ نہیں تم یہ چیز تو میری تھی، تم نے اس کو غلط کیوں استعمال کیا. یہ بات میں بار بار کہتا ہوں اور میں زور دے کر اس کو کہتا ہوں، اور میں نے مطالعے کے نتیجے میں اس بات کو سمجھا ہے. اللہ تعالیٰ نے بہرحال ذہن میں ڈال دی ہے میں کیا ہوں گا اور میرا مطالعہ کیا ہوگا. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو جو سزا دیتا ہے وہ دو وجوہات سے دیتا ہے. آخرت میں جو سزا ملتی ہے انسان کو وہ دو وجوہات سے ملتی ہے. یا تو اس وجہ سے ملتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو جو امانتیں سپرد کر دی تھی اس نے اس کا اپنے آپ کو امین کے بجائے مالک سمجھا. جتنی بھی چیزیں، جتنے بھی خرابیاں ہیں، جتنے بھی گناہ ہیں، قتل ہے، چوری ہے، ڈاکہ ہے، زنا ہے، چغلی ہے، کیا ہے، جتنی بھی سود ہے، رشوت، جتنی بھی چیزیں ہیں جو حرام ہے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی، اس میں بنیادی بات کیا ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے آخرت میں سزا مقرر کی ہے. پہلی بات کیا ہے کہ اللہ نے جو چیز انسان کو بطور امانت دی ہو انسان اس کے ساتھ ایسا معاملہ کرے کہ یہ امانت نہیں، یہ میری اپنی، میری مرضی ہے، میں جس طرح اس کو استعمال کروں، اسی پر سزا ہوتی. ایک بات. دوسری سزا جس بات پر ہوتی ہے قیامت کے دن وہ کیا ہے انسان کے بعد، وہ یہ ہے، اور یہ بڑی بات ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بلند مقام دیا انسان اپنے آپ کو اس مقام سے نیچے گراتا ہے اور اسی پر انسان کو سزا ہوتی ہے کہ دیکھو بندے میں نے تو تمہیں اشرف المخلوقات بنایا، میں نے تو تمہیں کرامت اور شرافت والا بنایا، احسن تقویم پر پیدا کیا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، میں نے آدم کو کرامت والا، شرافت والا بنایا. اور تم ہو کہ میں نے تمہیں یہ کہا بار بار کہ تمہاری کرامت، تمہاری شرافت، تمہارا بلند مقام اور مرتبہ اسی میں ہے کہ اس سٹیج پہ رہو، اس سے نیچے اپنے آپ کو نہ گراؤ. لیکن تم نے اس مقام سے اپنے آپ کو نیچے گرایا جس مقام پہ میں نے تمہیں رکھا تھا. جتنے بھی نظریات ہیں غلط نظریات، وہ انسان کو اس مقام سے نیچے گراتے ہیں. اور ساتھ یہ بھی ہے کہ یا تو اپنے آپ کو بہت اوپر لے جاتا ہے، جس طرح اپنے وہ پہلے نقطے میں وہ بات آ جاتی ہے، پہلے نقطے میں آ جاتی ہے نا کہ انسان بندہ ہونا چاہیے اور وہ بندے سے خدا بن بیٹھے
تو اللہ تعالیٰ اسے کہے گا کہ تم نے جو دماغ جو میرے امانت کے مطابق استعمال نہیں کیا، وہ اوپر جانا تو اسی میں شامل ہے، لیکن یہ نیچے گرنا یہ دوسرے نقطے میں شامل ہے کہ اللہ رب العالمین انسان کو جس مقام پر اس نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس مقام سے انسان نیچے گر جاتا ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایات اور احکامات کو فالو نہ کرے، اس کا اتباع نہ کرے، نیچے گر جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا، انسان اللہ رب العالمین کی یہ ہدایت توحید کی ہے، توحید کی، تم میرا بندہ ہو، میرا بندہ ہو کر رہو، میرا بندہ اس لیے رہو کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم، ٹھیک ہے، درست بات ہے، جب اس نے پیدا کیا ہے تو اس کی بندگی ہونی چاہیے، لیکن ساتھ اس نے یہ بھی فرمایا کہ دوسرے بندے کا بندہ نہ رہو، اپنے جیسے مخلوق کی بندگی نہ کرو۔ اور لوگ اپنے جیسے مخلوق کی بندگی کرتے ہیں، تو اپنے جیسے مخلوق کی اللہ کی بندگی سے انکار کرو گے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کے امانت میں خیانت کرو گے، اور اپنے جیسے بندے کی بندگی کرو گے تو گویا اپنے آپ کو نیچے گراؤ گے، اس مقام اور مرتبے سے نیچے گراؤ گے جس مقام اور مرتبے پر تمہیں رکھا گیا ہے۔ پھر تمہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ جو اعتدال کا مقام ہے اور جو مقام ہے، اس سے اوپر جانا تمہارے لیے غلط اور اس سے نیچے گرنا بھی تمہارے لیے غلط، لیکن تمہاری عقل اتنی نہیں ہے کہ تم اس مقام پہ ہمیشہ کے لیے اپنے عقل کے بل بوتے پر کھڑے رہو، اسی لیے میرا سہارا پکڑ لو۔ جب ایک جگہ سے گرنے کا خطرہ ہو تو آدمی سہارا پکڑتا ہے، ایک جگہ سے ایک جگہ ہو اس سے گرنے، اسی جگہ پہ آپ کھڑے ہوں، تو یہ سہارے اس لیے بنائے گئے ہیں تاکہ آپ گرے نہ۔ اسی وجہ سے قرآن میں اسی عقیدے کو سہارا کہا گیا ہے، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، استمسک، اس نے تھاما، اس نے پکڑا، بالعروۃ الوثقی، ایک مضبوط کڑی کو، ایک مضبوط کڑی کو اس نے پکڑا۔ تو سہارے کی ضرورت اس جگہ پہ ہوتی ہے جہاں سے آدمی کے نیچے گرنے کا خطرہ ہو، اور نیچے گرنا یہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ اچھا سزا اس بات پر بھی ہوتی ہے، ہاں جی اس پر سزا ہوتی ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ اللہ رب العالمین اتنے مہربان ہے، رحمان و رحیم ہے، رحمان و رحیم ہے کہ ایک انسان کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم انسانیت سے نیچے گرو گے تو نقصان تو تمہارا ہوگا، تم ہی انسان نہیں رہو گے، لیکن میں تمہیں اس لیے سزا دیتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ تم انسان رہو، تم اس مقام بلند پر رہو۔ ظاہر ہے شیطان نے اللہ تعالیٰ کو کیا کہا تھا کہ ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، تمہیں پتہ ہے کہ تم نے اس انسان کو میرے اوپر شرافت بخشی، لئن اخرتنی الی اجل قریب لاحتنکن ذریتہ الا قلیلا، اگر تم نے مجھے مہلت دی تو میں اس کی اولاد کو تباہ برباد کر دوں گا، اس کی نسل کو تباہ کر دوں گا۔ یہ وہی بات ہے کہ اللہ رب العالمین انسان کو سمجھاتا ہے کہ دیکھو میرے اور شیطان کے درمیان یہ بات ہوئی تھی، میں نے تمہیں شرافت دی، میں نے تمہیں بلند مقام دیا، یہ بلند مقام شیطان سے برداشت نہیں ہوتا تھا، اس سے ہضم نہیں ہو رہا تھا، اس نے مجھے کہا کہ میں اس کو اس مقام سے نیچے گراؤں گا۔ اب اگر تم شیطان کی بات سن کر اپنے اس مقام سے اپنے آپ کو نیچے گراتا ہو تو اس کا معنی یہ ہے کہ تم میرے مقابلے میں شیطان کے مددگار ہو، اور اپنی تباہی کے میدان میں خود اپنی تباہی کے لیے اپنے دشمن کے مددگار بنتے ہو۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کی خفگی اور اس کی ناراضی کا سبب بنتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خفگی اور اس کی ناراضی کا۔ ہم جب اپنے بیٹے کو ایک مقام پر دیکھنا چاہتے ہیں کہ بیٹا محنت کرو، یہ کام کرو، وہ نہیں کرتا تو ہمیں غصہ آتا ہے کہ بھئی پرایا بیٹا ہم دیکھتے ہیں وہ بھی تیری طرح ہے، وہ بھی اسی ادارے میں پڑھتا ہے، وہ بھی تم جیسے جوان ہے، تمہیں وہ سہولتیں
میسر ہے اس کو جو سہولتیں میسر ہے تمہیں بھی میسر ہے، تم کام نہیں کرتے ہو تو اس سے پیچھے رہو گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جس مجلس میں بیٹھا ہوں گا یہ میرے لیے کیا ہوگا کہ تمہارا بیٹا نالائق ہے۔ ہمارے ایک رشتہ دار اپنے بیٹے کے بارے میں ایک شخص ایک MPA کے پاس گئے کہ میرے بیٹے کے لیے کوئی نوکری دے دو، اس نے اس کے کاغذات دیکھے تو فوراً اس نے کہا وہ تو ایسا تھا، ایسا تمہارا بیٹا تو نالائق ہے۔ اس نے کہا میرا بیٹا نالائق نہیں، نالائق تم ہو، نالائق تم ہو۔ اور پھر آگے بات چلی۔ مطلب میرا یہ ہے کہ ایک آدمی کو یہ تانا سننا نہیں برداشت ہوتا اس سے کہ اس کو یہ کہا جائے کہ تمہارا بیٹا نالائق ہے۔ یہ میں سمجھانے کے لیے میں نے بات کی۔ تو اللہ رب العالمین اس سے ناراض نہیں ہوگا کہ اللہ نے شیطان کی مرضی کے علی الرغم انسان کو شرافت بخشی، اور انسان کے سامنے جب اس نے سجدہ نہیں کیا تو اس کو جنت سے نکالا، اور یہی انسان پھر خود اپنے آپ کو اس مقام بلند سے نیچے گراتا ہے اور اسی شیطان کے کہنے پر گراتا ہے، تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کے غصے کا سبب نہیں بنے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض نہیں ہوگا؟ تو دو باتیں ہیں، یہ عام دنیا کے انسانوں کو ان دو باتوں کی سمجھ ہونی چاہیے، آسان باتیں۔ اسلام کی بات بڑی آسان ہے، اگر ہم اس کو آسان پیرائے میں بڑی پیاری بات ہے۔ اگر اس پیارے انداز سے ہم دنیا کو سمجھا سکیں کہ دیکھو انسانوں، تم اتنے نہیں ہو جتنے بڑے اپنے آپ کو سمجھتے ہو، لیکن اتنے گرے ہوئے نہیں ہو جتنا اپنے آپ کو گراتے ہو۔ اس گہری کھائی میں گرنے سے بچنے کے لیے تمہیں سہارے کی ضرورت ہے، اور وہ سہارا اسلام کا سہارا ہے جس نے تمہیں اس درمیان، اس اعتدال میں رکھا ہے کہ تم بغاوت کے میدان میں بھی قدم نہ رکھو، خیانت اور غداری کے میدان میں بھی قدم نہ رکھو، اور خود اپنے مقام سے بھی اپنے آپ کو اتنے نیچے نہ گراؤ کہ اللہ کے مقابلے میں شیطان کے بندے بن جاؤ، اس لیے کہ شیطان تمہارا دشمن۔ تو یہ ہے مالکیت، اللہ تعالیٰ مالک ہے۔ اور ایک صفت پھر ہے حاکمیت، اسی پر انشاءاللہ اگلے جمعرات کو بحث ہوگی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ۔